الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ سبھی حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا درس بحر شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 50 سے ہے اور عقیدہ نمبر 25 سے۔ آپ نے سابقہ اسباق میں بھی سماعت کیا بحر شریعت حصہ اول کی جب ابتدا ہوئی کہ اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں مسلمانوں کو ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے، پھر ایک مسلمان کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اچھی نیتیں کر لیجیے، میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے میں آج کا درس دوں گا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ ہماری مغفرت فرمائے، آپ سبھی حضرات کی مغفرت فرمائے۔ تو عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کی مٹی سے پیدا کیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اور اپنا خلیفہ کیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور تمام اسماء و مسمیات یعنی ناموں اور ان سے پکاری جانے والی چیزوں کا علم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان کی از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، اس میں گروہ ملائکہ میں شمار تھا، لیکن با انکار پیش آیا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا۔ عقیدہ نمبر 26، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں، اور اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ عقیدہ نمبر 27، سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے وہ جناب حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی، اللہ اکبر، 950 برس۔ ان کے زمانے کی کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے اور استہزاء کرتے، یعنی مذاق بناتے۔ اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز یہ اصلاح پذیر نہیں، ہر دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، تو مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ طوفان آیا، ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا بچ گیا۔ عقیدہ نمبر 28، انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، مطلب کہنا کہ اتنی ہیں باقی نہیں ہیں۔ تو انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں۔
تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے۔ یہ دونوں باتیں کفر ہیں، لہذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، یہ جتنے بھی نبی ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے، بس یہی ہونا چاہیے۔ اب تعداد مقرر کر دینا کہ 1,24,000 ہیں یا 50,000 ہیں، 10,000 ہیں، اب اس کے علاوہ نبی ہوئے پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو بس اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے ہر نبی پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ عقیدہ نمبر 19، نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، یعنی بلند و بالا عزت و عظمت اور حوصلہ والے۔ اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک و جن، جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں، بلا تشبیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت محمدیہ کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے۔ تو ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے نبیوں کے بارے میں؟ عقیدہ نمبر 30، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے حضور عظیم و جاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثال کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ یہی ہے۔ تقویۃ الایمان میں یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ یہ تقویۃ الایمان کے اندر لکھا، یہ ان کے عقائد ہیں، اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ تو عقیدہ نمبر 31، نبی کے دعوے نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا اعلانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے، اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں اور اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے جناب حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ یعنی اونٹنی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا، اور ید بیضا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو جلا دینا، اور مادر ذات اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت بے شمار ہیں۔ عقیدہ نمبر 32، جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، اور نہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا، کیسے پیش کر سکتا ہے بھائی؟ نبی نہیں ہے۔ فائدہ میں بیان فرما رہے ہیں کہ نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارحاس کہتے ہیں، اور بلی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور عام مومنین سے جو صادر ہو اسے معونت کہتے ہیں، اور بے باک فجار یا کفار سے جو ان کے موافق ظاہر ہو
اس کو استدراج کہتے ہیں، اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو اہانت ہے۔ تو عقیدہ نمبر 32 تک رکھیں آج، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ بس گزارش آپ سبھی حضرات سے ہے کہ آپ سبھی حضرات خود بھی عمل کریں، دوسروں کو عمل کرائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ ایک مسلمان کو نبیوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ گزارش ہے آپ سبھی حضرات سے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، اور جو بالکل مسائل سے جن کی دنیا ہے، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ دینی مسائل کیا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہمارے چینل کے ساتھ جوڑیں۔ انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔